الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو آج اپنے مال رات اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے ہاں ثابت ہو گیا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن کسی بھی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا. الذین یأکلون الربا آج جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی وہ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو ان کے کھڑے ہونے کی حالت ایسے ہوگی یتخبطہ الشیطان من المس جیسے شیطان نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور شیطان کے لپیٹنے سے اب یہ بندے پاگل مخبوط الحواس قسم کے بن گئے. ذالک بأنہم یہ سزا اس لیے ملے گی قالوا انما البیع کہ یہ لوگ آج دنیا میں یوں کہتے پھرتے ہیں کہ یہ بیع مثل الربا کہ یہ دنیا کا کاروبار یہ بھی اسی سود جیسا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خرید و فروخت حلال ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ آج جو بندہ اپنے رب کی اس نصیحت کو قبول کرتا ہے اس کے پاس نصیحت آ گئی اس کو چاہیے کہ وہ باز آ جائے پچھلے اپنے سود کے کاروبار کو ختم کر دے جو ہو گیا سو ہو گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اب معاملہ اللہ کے سپرد کرو. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ایسا حکم سننے کے بعد جو بندہ پھر بھی اسی سود کی طرف جائے گا تو اس بندے کا ٹھکانہ آخرکار جہنم کی آگ ہوگا. ہم فیہا خالدون اور وہ اس آگ میں ہمیشہ جلایا جائے گا. یمحق اللہ الربا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود کو اللہ مٹا دیتے ہیں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور صدقے خیرات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کرنے والے، کفر کرنے والے بندے کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ آج ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کرتے رہے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ملے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر فرمایا ایسے لوگوں پر کوئی بھی خوف اور کسی بھی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ گزشتہ کئی دروس میں صدقہ خیرات کے بارے میں کچھ فضیلت، عظمت اور کچھ اس کی شرائط اور خرچ کرنے کے بارے میں کوئی ترغیبی باتیں اور مصارف بھی کچھ بیان فرمائے گئے۔ اللہ کے راستے میں بندہ مال لگائے تو اس کی برکت ہی برکت ہے، اور شیطان بندے کو ڈراتا ہے اگر تو نے یہ مال دے دیا تو تیرے اوپر یہ تنگی آئے گی، تو فلاں جگہ پریشان ہو جائے گا، وہ ہوگا، وہ شیطانی باتیں ہیں۔ ان باتوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ یہاں بھی اسی یعنی صدقہ خیرات اور ساتھ ساتھ سود کی حرمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو بندہ آج قرآن و سنت کی باتوں کا یقین پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ یقین سے ارشاد فرمائیں اور وہ پکی باتیں ہیں۔ جب صدقے خیرات کی بات آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ آج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی ہوگا وہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا، اس کے اوپر کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی ان کے اوپر خوشحالی نہیں آئے گی۔ یہ قسم کھا کر ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے بندے مومن مسلمان کو چاہیے کہ ہر فرمان رسول پر یقین کرے اور اسی طرح کی زندگی گزارے۔ اللہ نے ایمانی دولت عطا فرمائی تو یہاں بھی خرچ کرنے کے بارے میں یہ بھی ایک حال بندے کا بتایا۔ حال کیسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وقت تو ضرور ہوگا، رات ہوگی یا دن ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے خرچ کرنے والا رات میں کر سکتا ہے، دن میں بھی کر سکتا ہے۔ پھر خفیہ اور اعلانیہ کو بھی ترغیب دی گئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندے کو مجمع کے سامنے خرچ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے خفیہ دینا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت شریفہ یہ تھی ان کے پاس مال آتا تو وہ اسی طرح کرتے کہ ہم چاروں حال پر عمل کریں، رات کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، دن میں بھی کریں گے، مجمع کے سامنے بھی کریں گے، جب علیحدہ کہیں ہوں گے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عام عادت شریفہ میں ایسے کرتے کہ آج مال آیا ہے، آج اللہ کے راستے میں ایسے دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بھی ہزاروں ایسے دراہم اور ایسا مال آیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں کچھ رات کو دیا، کچھ دن میں دیا، کچھ مجمع میں دیا اور کچھ خفیہ خرچ کیا۔ وہ کہتے قرآن کریم نے یہ چار ہی حال بیان کیے، ہم ان کے اوپر آج عمل کریں گے، اللہ رب العزت کے قرآن پہ عمل ہو جائے گا۔ اس طرح وہ حضرات عمل کرتے، کوئی بات بھی رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ کے راستے میں دینا ہو، اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب نیت صاف ہے تو اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، ضرور ملے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا۔ یہ بھی قرآن کریم میں جیسے بتایا گیا تم ایک گندم کا دانہ ڈالتے ہو،
ایک گندم کے دانے کے بدلے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں پر 7 سٹے لگتے ہیں، 7 سٹوں میں 100 دانہ، 700 دانے اللہ واپس لوٹا رہے ہیں۔ اب زمین اچھی ہو، محنت کی ہو، زرخیز ہو، پانی لگایا ہو، تو ایسے زمین سے اللہ تعالیٰ ایسے غلہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح بندہ آج اللہ کے راستے میں 1 درہم، دینار، 1 روپیہ، 1 دانہ اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ رب العزت بڑھا کر 700 گنا تک بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تیرے رب کے ہاں، ان لوگوں کے رب کے ہاں یہ اجر ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دیں گے۔ اور اللہ مزید ارشاد فرما رہے اس چیز کی برکت یہ ہوگی کہ میدان محشر میں ایسے لوگوں پر کسی بھی قسم کا خوف ڈر نہیں ہوگا، اللہ اطمینان عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، ورنہ قیامت کے دن لوگ بہت پریشان ہوں گے اور بڑی مشکلات میں ہوں گے، لیکن صدقہ بندے کا سایہ بن جائے گا اور بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کا نشان بن جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ اپنے بندے کو غموں سے بچائے گا۔ اس کے بدلے مقابل بندہ سودی بندہ ہے، اب سود کھانے والے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب بظاہر کیا ہوتا ہے، صدقہ خیرات ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن بندے کی نظر دیکھتی ہے جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی رحمت کا وہ پیغام لا رہا ہے۔ اللہ رب العزت عطا فرما رہے، لیکن سود بندہ لے رہا ہے، اب لینے والا بندہ سود، اب سودی کاروبار کرنے والا بندہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، سارے وکالت کرنے والے، وہ سارے لوگ مجرم ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑے گی۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ پاگلوں کی طرح، مخبوط الحواس کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ آج اس کو تجارت کی طرح نہ سمجھیں کہ تجارت جیسا مال ہے، روپے کو روپیہ کما رہا ہے، روپیہ کو روپیہ کھا رہا ہے، اور ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے۔ بندے باتیں کرتے ہیں، سود بہرحال حرام ہے۔ سود کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا یہ تجارت جیسا نہیں ہے۔ تجارت میں تو چیزیں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، جنسوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ مقرر کر لی جاتی ہے حد کہ ایسے رقم دی گئی، اتنا اس کے اوپر وہ مال ملے گا، اتنا یہ ہوگا۔ یہ سودی کاروبار ہے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، تجارت اپناؤ، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ پہلے زمانے میں جب حرام ہوا تو اس وقت عام کاروبار یہ چلتا تھا، عام لوگ کاروبار کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمان الہی سنایا تو حضرات صحابہ نے فوراً عمل کیا، جتنوں کا سود وہاں رہتا تھا انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرات صحابہ کرام میں اتنے بڑے تعداد میں حضرات تھے جن کو کہا گیا کہ چھوڑ دو، اب نہیں لینا، فوراً رک گئے، فوراً رک گئے، انہوں نے عمل کیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے لیے آگ نہیں کرتے، ہم ایسا انتظام نہیں کرتے۔ انہوں نے سود چھوڑا اور حلال کا کاروبار کیا۔ سود کے بارے میں ویسے بھی بندے کو سنایا گیا کہ سود اللہ مٹا دے گا اور صدقہ خیرات اللہ بڑھا دے گا۔ سود مٹے گا، دنیا میں مٹے گا، نہیں مٹے گا تو آخرت میں تو ضرور بربادی کا پیغام لائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہہ دی ہے، ارشاد فرما دی ہے، اس کا یقین کرنا ضروری ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسے ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ نافرمان، گناہگار، سرکش، کفر والے کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ ایمان بناؤ، نیک اعمال اپناؤ، نماز کے اوپر قائم ہو جاؤ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ اس کے خوبصورت بدلے عطا فرمائے گا، خوف اور غم سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ یہ قیامت کے دن کے وعدے آج اللہ کا قرآن بندے کو دے رہا ہے، اب ان کا یقین کرتے ہوئے بندہ زندگی وہی گزارے جس راستے پہ قرآن و سنت نے لگایا، جس بات سے ہٹایا فوراً ہٹنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ سود سے بچے بندہ اور دیگر نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، تجارت کرے بندہ اور صدقہ خیرات کا راستہ بندہ اپنائے، یہ کامیابی اور اطمینان کا راستہ ہے۔
اللہ رب العزت نے بتایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ راستے پہ چل کر زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔